بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ حکومت 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے ہر وہ روایتی اور غیر روایتی طریقہ اختیار کرنا چاہ رہی ہے کہ تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایکسٹینشن ملے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس اگلے جو 3-4 سال جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ وہ نتھی رہیں اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی ایک سخت موقف لے لیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کسی صورت بھی جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا سیاسی کارڈز کھیلنے جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی احمد گنڈا پور صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں، ان کے بارے میں وفاق جو دھمکیاں لگا رہا تھا اور جو وفاق ان کے بارے میں جو رائے رکھتا تھا اور جس پچھلے چند دنوں سے جو ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے تھے، آج ہم نے دیکھا کہ وفاق کے جو سب سے بڑے نمائندے گورنر خیبر پختونخوا اور اس کے بعد وفاق کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر جو ہے وہ انہوں نے ان کے جو فیصلے تھے ان کو امین کہا، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کو درپیش ہے، اور جس طرح سے آئے روز انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے، جس طرح سے انسانی حقوق کو جو ہے وہ اپنوں کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، کبھی وکلا کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی سیاستدانوں کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی ان کی دھمکیوں ان کی فیملیز کے بارے میں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اپنے عروج پر ہیں، ان کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو سب سے بڑی اور عام خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت اپنے موقف پہ ڈٹ چکی ہے، اور پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہیں، وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچانا ہے، ہم نے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ان کو کروانی ہے، ان کا جو ٹینور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اور چاہے اس کے لیے ان کو کسی قسم کی بھی کوئی قربانی دینی پڑے، سیاسی قربانی دینی پڑے، ان کو اپنی ساکھ کی قربانی دینی پڑے، ان کو اپنے مینڈیٹ کی قربانی دینی پڑے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو بچانا ان کے لیے جو ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی کی جو صورتحال ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً جو آنے والے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو 8 فروری کے انتخابات کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کارکردگی تھی اس کے اوپر جو سوالیہ نشانات ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کی جو اخلاقی طور پر جو ان کی جو ساکھ ہے جو اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جس طرح سے پٹیشنز گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 3 حلقوں کے حوالے سے کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ درخواستیں گئی، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے وہ درخواستیں گئی 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، اور وہاں پر جو جس طرح سے الیکشن کو ٹیمپر کیا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر آنے والے نئے چیف جسٹس نے اگر ایکشن لیا اور کوئی اگر ایک حلقہ بھی کھل گیا، تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے وہ اپنا وجود جو ہے وہ اپنا اس کو ختم سمجھے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ شاید اقتدار کبھی نصیب نہ ہو۔ اب حکومت جو ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملایا جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جو ہے وہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں، آپ کو ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اب جو ہے بات اس حد تک پہنچ چکی ہے، نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے دوران یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی کہ مولانا صاحب کو ہر حال میں منانا ہے، مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کے لیے چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے، کسی بھی عہدے کی قربانی دینی پڑے، اس کو قربان کرنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے معاملے پر، اور جو یہ جو بیجا ایکسٹینشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اپنا سٹینڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی اپنا سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں فضل الرحمان صاحب۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف حکومت جو ہے ان کے پاس اب ایک آپشن
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو ایک آپشن دے دیا ہے، ان کو ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ 63A جو ہے وہ کل عدم ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کریں، ان کو دھمکیاں دیں، ان کی خاندانوں کی دھمکیاں دیں، ان کی فیملیز کے اوپر جو ہے وہ تشدد کریں یا ان کو اغوا کریں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اب جو ہے وہ فلور پریسنگ آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن سارے کھلے پڑے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو خریدیں اور خرید کر اپنے حق میں ووٹ دلوائیں۔ اور اس کے بعد پلاننگ یہ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ کے آئیں گے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب ٹوٹ کے جب ووٹ دے دیں گے تو اس کے بعد پارٹی کا سربراہ بے شک آپ کے خلاف ایکشن لیتا رہے، آپ جو ہے وہ تحیات نائل تو نہیں ہوں گے یا کسی مدت کے لیے آپ نائل تو نہیں ہوں گے، تو آپ کی سیٹ ہی جائے گی، تو سیٹ جب چلی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو MNA منتخب کروایا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو جناب الیکشن کمپین کے لیے پیسہ دیا جائے گا، آپ کو ترقیاتی فنڈ دیے جائیں گے اور ویسے بھی آپ کو جو ہے پیسہ وافر مقدار میں ملے گا۔ تو اب جو ہے وہ کچھ لوگ ضمیر بیچنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ضمیر نہ بیچنا پڑے، لیکن ان کی مجبوریاں آڑے آ رہی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو دھمکایا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بھی جو ہے وہ چند لوگ جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی موومنٹ تھی اس کو کم کرنے کے لیے، جو پیک پہ جو جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست کے حوالے سے، اس کو روکنے کے لیے جو سب سے جو مؤثر جو حکمت عملی تھی وہ عمران خان صاحب جو کرتے تھے، اس کو وہ اپنے وکلا کے ذریعے اپنی پارٹی قیادت تک وہ حکمت عملی ہمیشہ پہنچائی جاتی تھی، لیکن اب انتظار پنجوتا صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، کڈنیپ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا پچھلے 2 دنوں سے، اور ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے احکامات جاری کیے، پولیس کے IG بھی وہاں پر پیش ہوئے، اور اس کے بعد اب تک جو ہے وہ انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے کوئی کسی قسم کے اطلاعات نہیں ہے، لیکن ان کو اغوا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی تھی، جو ڈائریکٹ رابطے ہوتے تھے، وہاں سے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جو انفارمیشن شیئر ہوتی تھی اور پارٹی کو ہدایات جاتی تھی، تو لہٰذا اب انتظار پنجوتا صاحب جو ہے وہ ان کو اغوا کر کے کیا میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یقیناً اس کا جو سارے کا سارا جو فائدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہے، اور یقیناً مسلم لیگ نون کی علم میں یہ چیز ہوگی کہ انتظار پنجوتا صاحب کو کیوں کڈنیپ کیا گیا اور کیسے کڈنیپ کیا گیا اور کرنے والے کون ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک طرف تو مسلم لیگ نون ڈٹی ہوئی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ صدیق جان صاحب نے ایک خبر دی ہے کل، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جو سب سے جو مین حکمت عملی ہے، جو سب سے ٹاپ پہ جو حکمت عملی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہ تھی کہ اگر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آگے، چونکہ 14، 15 اور 16 یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ہے وہ سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد 17 تاریخ جو ہے وہ حکومت سوچ رہی ہے کہ 17 تاریخ کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اس بل کو پیش کیا جائے، لیکن مین وائل یہ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ جو ہے حکومت تحریک عدم اعتماد پیش کرے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ یا شہباز شریف صاحب کے خلاف، یعنی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے، اور تحریک عدم اعتماد جب پیش ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ 7 دنوں تک جو ہے وہ اسپیکر باؤنڈ ہو جائیں گے، اور جو پوری پارلیمنٹ باؤنڈ ہو جائے گی کہ وہ کوئی نئی قانون سازی نہیں کی جا سکی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو عدم اعتماد ہے اس کا معاملہ جو نمٹایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے معاملات کی طرف جایا جائے گا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے، اور اس میں ان کے اراکین اسمبلی اگر سامنے اگر آتے ہیں تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال سارے اراکین اسمبلی جو ہے وہ مکمل طور پر غائب ہیں، سیاسی منظرنامے پہ وہ نظر نہیں آ رہے، رپوش ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ ہدایات کی گئی ہیں پارٹی کی جانب سے کہ آپ نے جو ہے وہ منظرنامے پہ نہیں آنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ضمیر بیچنے کی منڈیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، اور جو خریدار جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خریدار یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جائے، کسی نہ کسی طرح سے پاکستان
پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ کارنر کیا جائے اور ان کو دبا کر دھمکا کر ان کے خاندان کی دھمکیاں دے کر ان سے ووٹ دلوائے جائیں اور 26ویں یعنی ترمیم کو منظور کیا جائے تاکہ قاضی فائز صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو جو ہے وہ جو اس اقتدار میں بیٹھے حکمران ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے لیے لازم مظلوم ہے، اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اس وقت یہ تمام کے تمام جو حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا فی الحال گیند جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کورٹ ہے اس سے باہر نہیں نکلی اور حکومت کے لیے اسٹل مشکلات باقی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اگر فضل الرحمان صاحب اگر قاضی صاحب کے ایکسٹینشن کے اوپر جو وہ پہلے ہی اپنا بیان دے چکے ہیں، اپنی وضاحت کر چکے ہیں اس بات کی کہ کسی کی بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے اب وہ جو ہے وہ کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی فضل الرحمان صاحب نے کل کی میٹنگ میں واضح طور پر یہ کہا ہے زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہ کسی بھی صورت فوجی جو عدالتیں ہیں ان کی توسیع کے لیے کوئی حمایت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی بھی حمایت کی توقع نہ رکھیے گا۔ اس کے بعد جس طرح سے گنڈاپور صاحب کو خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہیں ان کو ہلکا لیا جا رہا تھا، بار بار ان کو ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا اور ان کے حوالے سے طرح طرح کی منفی خبریں میڈیا میں پھیلائی جا رہی تھی، اب حکومت کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وفاق کو کہ خیبر پختونخوا کتنا ضروری ہے، ملک میں امن کے لیے خیبر پختونخوا کتنا ضروری ہے، ملک میں سلامتی کے لیے خیبر پختونخوا کتنا ضروری ہے اور اس وقت ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے خیبر پختونخوا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جو آج جو خیبر پختونخوا میں جو سی ایم ہاؤس میں جو آج جو ایک میٹنگ ہوئی، اس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل ہوئے، گورنر کے پی کے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب بھی شامل اس میں ہوئے اور اس میں جو ہے وہ جو گنڈاپور صاحب نے جو 2-3 باتیں کی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ جس طرح سے میں باتیں کرتا رہا اور آپ نے میری باتوں کو بڑا ہلکا لیتے رہے، تو اب جو ہے یہ نوبت ختم ہو گئی ہے، اب معاملات جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی وفاق جب فیصلہ لیتا ہے تو اس کے فیصلے کے حوالے سے کسی قسم کی بھی رہنمائی نہیں کی جاتی، جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی حکومت کے ساتھ، سی ایم کے پی کے ساتھ اس خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ان کا موقف یہ تھا کہ اب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے، کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ان کو آن بورڈ کیا جائے گا۔ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے اوپر گنڈاپور صاحب نے آج واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی قدرن تنظیم کے لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یا باہر اگر وہ ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے سلامتی پر حملہ کریں گے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو حالات بن چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان حالات کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تو ضرور ہو گئی ہیں، لیکن جب تک پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، جب تک پاکستان تحریک انصاف کے سی ایم کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک حالات ٹھیک ہونے کے حالات بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور آج حکومت گھٹنے ٹیک کر یہ بات کرنے پر مجبور ہے کہ گنڈاپور جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی جو ہے وہ ایک کریکٹر ہیں، ایک کردار ہیں، جن کو اگر وہ بائی پاس کریں گے تو ان کے بائی پاس کرنے کی صورت میں جو ہے وہ اس ملک کو نقصان ہے اور اس وفاق کو نقصان ہے۔ تو لہذا حکومت نے آج اچھے ہوش کے ناخن لیے، اچھے وقت پہ لیے اور جو گنڈاپور صاحب کو جو اختیارات دے دیے کہ وہ جرگہ بلائیں گے اور جو خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کے حالات ہیں اس کے حوالے سے اپنا کو لائے عمل دیں گے اور چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اوپر وفاق نے ان کی مکمل طور پر حمایت کی ہے کہ ان کی سربراہی میں جرگہ ہونا چاہیے اور یہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت جو حالات ہیں وہ کیا حالات ہیں، ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔